میں جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو برقع پہن کر نکلتی، کیونکہ میرے ابا مولوی تھے اور میں پردہ کرتی تھی۔ میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ ایک بار میرا خاندان سے میرا رشتہ آیا تو میں نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ لوگ پردہ نہیں کرتے تھے۔ لڑکے کو ضد ہو گئی کہ وہ شادی کرے گا تو صرف مجھ سے کرے گا، جس سے میرا رشتہ پکا ہوا۔ وہ یتیم اور 5 وقت نماز پڑھنے والا شریف لڑکا تھا۔ عین نکاح والے دن مجھے اس لڑکے نے اغوا کر لیا اور پھر کئی مہینوں تک میری عزت لوٹتا رہا۔ اور پھر ایک دن میں مولوی صاحب کی بیٹی ایک امیر زادے کو پسند آ گئی۔ اس نے امام صاحب کے گھر رشتہ بھیج دیا، لیکن امام صاحب کی بیٹی نہ مانی۔ اب میرا امیر زادے نے ان سے بدلے لینے کے لیے ایسا کیا کہ امام صاحب کی بیٹی امین سے ہو گئی۔ میں ایک جیلر تھا، میری ڈیوٹی خواتین کی جیل میں لگائی گئی تھی۔ ویسے تو ہمارا پالا روز ہی کسی نہ کسی مجرم سے پڑتا، لیکن میری زندگی کا یہ کہ سب سے بڑا مختلف اور انوکھا تھا۔ آج صبح ہی جیل کی ڈیوٹی سخت کر دی گئی، ہمیں بھی ہائی الرٹ کر میں نے بھی اپنی جیب سے سگریٹ نکالا اور ہونٹوں پر لگا لیا کہ جب ایک مجرم کو لایا گیا، اسے ہاتھوں میں زنجیریں پہنائی ہوئی تھیں، پاؤں میں لوہے کے کڑے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، ننگے پاؤں جیل کی راہداری پر چل رہی تھی۔ 2 لیڈ کانسٹیبل اس کے آگے تھیں اور 2 اس کے پیچھے۔ ایک لیڈی پولیس آفیسر اس عورت کے ساتھ چل رہی تھی۔ میرے سامنے والے جیل کی ایک کال کوٹھڑی میں لے جا کر اسے پھینکا گیا۔ پھر وہ آفیسر میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، اشرف، اس عورت کا خاص خیال رکھنا، بڑی خطرناک مجرم ہے۔ میں نے ایک نظر پھر سے اس عورت پر ڈالی تھی جو بے حد حسین تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وحشت اور نفرت تھی اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ اس کی آنکھوں کے ڈورے یوں سرخ تھے جیسے ان میں خون اترا ہوا ہو۔ وہ ایک 22 سال کی لڑکی تھی اور تھی بھی پیٹ سے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے خطرناک مجرم سمجھا جا رہا ہے۔ بہرحال میرا کام وہاں قیدی عورتوں پہ نظر رکھنا تھا، اور وہ عورت جس قدر حسین غصہ رکھتی تھی، میں تو شاید اسی سے نظریں ہٹانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ایک اور سگریٹ نکالی اور عین اسی وقت کال کوٹڑی کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی جیل کی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اس اجڑے سے حلیے میں وہ لڑکی بھی کمال کا حسن رکھتی تھی۔ میں سوچنے لگا، جانے اس نے ایسا کیا مجرم کیا، لیکن یہ راز بھی میرے سامنے زیادہ تک راز نہ رہا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب رات کے آخری پہر اس لڑکی نے جیل کے اندر موجود پانی والے مٹکے سے پانی پیا اور وضو کرنے لگی۔ اپنی وردی کی سفید چادر اپنے سر پر اوڑھی اور اس نے انگیری طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، قبلہ کس طرف ہے؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بتایا۔ اس نے ایک پرانی بوڑھی اٹھائی جو اسی جیل میں موجود تھی اور جائے نماز کی طرح بچھایا اور نماز پڑھنے لگی۔ اس کے بعد آنکھیں بند کیے بڑی خاموشی سے کلام پاک کی صورتیں پڑھنے لگی۔ میں جتنا حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ خیر، اگلے روز ہی ایک صوفی لڑکا اسی انٹرویو لینے آئی تھی۔ مجھے اصل تو اس مجرم لڑکی کے حسن نے متاثر کیا تھا، اس لیے میرے کان ہی کھڑے ہو گئے۔ اب پتہ چلا تو کہ اس نازک سے دیکھنے والی لڑکی نے آخر کیا کیا۔ انٹرویو لینے والی لڑکی نے اپنے سوالوں کا سلسلہ شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ لڑکی جواب دے رہی تھی میرے ہوش اڑ رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی ایک امام صاحب کی بیٹی تھی۔ اس لڑکی نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مقدس۔ اور والد کیا کرتے ہیں؟ اس سوال پر پہلے تو وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر گہری سانس بھر کے بولی اور کہنے لگی، امام مسجد ہیں۔ یہ جواب سن کر جتنی حیرت مجھے تھی اتنی ہی اسے صحافی لڑکی کو ہوئی تھی۔ پھر اس صحافی لڑکی نے اس لڑکی سے کہا کہ تم نے قتل کیوں کیا؟ وہ اتنی بے دردی سے اس سوال پر اس لڑکی کی آنکھوں میں عجیب سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، میرا بس چلتا تو میں اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کنویں کو کھلا دیتی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ مر گیا۔ کمینہ، یہ کہہ کر اس کی لڑکی نے اپنے برابر کھڑی دیوار پر تھوک دیا۔ صحافی لڑکی نے کہا، جانتی ہوں جیسے تم نے قتل کیا، وہ شہر کے معزز اور امیر گھرانے کا چشم و چراغ تھا، وہ لوگ تمہیں پھانسی کے تختے پر چڑھا دیں گے۔ اس پر لڑکی مسکرانے لگی اور کہنے لگی، کوئی نئی بات کرو، ایسا کون سا پہلی بار ہو رہا ہے؟ اکثر ان امیروں کی زیادتی کا نشان ہم غریب ہی تو بنتے ہیں۔ مجھے اب پھانسی پہ لٹکا دیا جائے تو مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ اس صحافی لڑکی نے کہا، وہ اپنی کہانی سناتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ اس کی مدد کر دیں۔ جب اس لڑکی نے اپنی کہانی سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چلیں میں آپ کو مقدس کی کہانی سناتا ہوں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ گھر کا دروازہ بڑی زور سے دھڑ دھڑایا جاتا ہے۔ میں اس وقت کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ سارے کام چھاڑ کر میں صحن میں آ گئی۔ میرے والد صاحب کا تھر پر نہیں تھا اور یہ وقت ان کے گھر کے آنے کا تھا۔ میں نے اپنے سر پر چادر لپیٹی اور گھر کے مین دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میں نے پوچھا، کون ہو؟ تو ایک مردانہ آواز ہے اور کہنے لگا، دروازہ کھول دیں، امام صاحب کے لیے راشن لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ ابھی گھر پر نہیں ہیں، اس لیے آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، میں ملک صاحب کے گھر سے آیا ہوں، میں ان کا ڈرائیور ہوں، آپ دروازہ کھولیں۔
और राशन ले लें, मैं वापस चला जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। जब मैंने कह दिया कि मेरे वालिद साहब घर पर नहीं हैं, तो क्या जो जवाब बनता है कि वो मुझसे बहस करे। मैंने गुस्से से कहा कि सुनाई नहीं देता, आपको इमाम साहब घर पर नहीं हैं और मैं ये दरवाज़ा किसी अजनबी के लिए एक जवान मर्द की आवाज़ मेरे कानों से नहीं खोलती। मैं ये अभी ये बात कर रही थी कि पीछे हुक्मराई की क्या बात है, किससे बहस कर रहे हो? साहब जी, इमाम साहब की बेटी है। शायद मैंने कहा कि दरवाज़ा खोलो और राशन ले लो। अब बार बार तो मैं यहाँ पर नहीं आ सकता ना, लेकिन ये मोहतरम दरवाज़ा खोलने को तैयार ही नहीं। इस ड्राइवर ने शायद अपने मालिक से बात की थी। कुछ ही देर में वो नौजवान शायद दरवाजे के पास आ गया। मुझसे कहने लगा कि देखो बीबी, हमारे पास इतना फालतू वक़्त नहीं है कि बार बार आपके घर का दरवाज़ा खटखटाते रहें। आपकी मिन्नत समाजत करते रहे। सामान के लिए आप दरवाज़ा खोलें ताकि सामान अंदर रखवा दूँ। मैंने कहा कि आपको ज़्यादा ही जल्दी है तो आप सामान गेट के बाहर रख दें, आपके जाने के बाद मैं खुद उठा लूँगी, लेकिन मैं दरवाज़ा किसी भी अजनबी के लिए नहीं खोलती। यही बात सुनकर वो कहने लगा, बड़ी अकड़ है इस लड़की में, कोई ज़रूरत नहीं इनके घर राशन देने की। ये कहकर कुछ ही देर बाद मुझे गाड़ी के आगे जाने की आवाज़ आई। मैं भी अंदर किचन में चली गई। अजीब बदतमीज़ शख्स था और तुमसे कैसी बातें करते रहे, ज़रा भी तमीज़ नहीं थी। मैं एक शरई पर्दा करती थी, इसलिए किसी भी अजनबी के लिए मैंने तो आज तक दरवाज़ा नहीं खोला था। घर पर मैं और मेरे वालिद अकेले ही होते थे। अब्बा जब भी घर नहीं होते तो मैं किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलती थी, और आज भी यही हुआ था। सारा मोहल्ला जानता है इस बात को कि मैं शरई पर्दा करती थी, इसलिए सब लोग इस बात का ख्याल रखते थे। असर की नमाज के बाद जब वालिद साहब घर आए तो मैंने उन्हें बताया कि कोई मालिक साहब का ड्राइवर आया था और मुझे कह रहा था कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन मैंने ये इनकार कर दिया। मेरे वालिद साहब कहने लगे, अच्छा ठीक है, तुमने बिल्कुल ठीक किया। मैं मालिक साहब से कह दूँगा कि अपने ड्राइवर को इस वक्त भेजें जब मैं घर पर मौजूद हूँ। उसके बाद मालिक साहब खुद राशन वालिद साहब को दे गए थे। उस वक़्त तो ये बात आई गई हुई थी, लेकिन कुछ दिन बाद मुझे वालिद साहब ने कहा कि मुल्क साहब के घर कुरान ख़्वानी है और वो चाहते हैं कि ख़ातीन में दुआ तुम करवाओ। अक्सर मैं कुरान ख़्वानी की दावत पर चली जाती थी, लेकिन मेरी एक शर्त होती थी कि वहाँ किसी भी मर्द का गुजर ना हो। मैंने कहा कि मुझे जाने में कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आप जानते हैं अमीर घरानों में पर्दे का कोई एहतमाम नहीं किया जाता। मेरे वालिद ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, ख़वातीन का अलग से उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है, तुम्हें किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अब्बा के साथ ही मालिक साहब की गाड़ी में बैठ गई और उनके घर थी। बुर्का निकाब पहनकर मैं मुकम्मल तौर पर पर्दे में थी। ड्राइवर के साथ एक और नौजवान ड्राइवर की बराबर वाली सीट पर कोई बैठा हुआ था और मैं वालिद साहब के साथ पिछली सीट पर बैठी हुई थी। गाड़ी पे सफ़र के दौरान मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे वो नौजवान सामने फ्रंट शीशे से मुझे देख रहा था। हालांकि मैं मुकम्मल तौर पर छुपी हुई थी, पर्दे में थी, लेकिन उसकी नज़रें मुझ पे अपने वजूद में छती महसूस हो रही थी। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके ये सफ़र भी ख़त्म हुआ। हम मालिक साहब के घर गए तो मुझे उन्होंने घर के लॉन्च के अंदर भेजवा दिया। वहाँ सिर्फ ख़वातीन का इंतज़ाम था। मैं हाफिज़ कुरान थी, इसलिए ख़त्म कुरान की दावत मैंने ही पढ़ी थी। वो दुआ भी मैंने ही मंगवाई थी। दुआ के बाद ख़वातीन में खाने का शोर सा उठा था। तमाम मर्द हजरात उस वक़्त बाहर मौजूद थे और वही मर्दों की कुरान ख़वानी और खाने का इंतज़ाम था। किसी भी मर्द को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। खैर, खाने के दौरान जब मुलाजिम ने मुझे जूस पकड़ा हुआ था, उसके हाथों से जूस मेरे कपड़ों पर गिर गया। मेरा पूरा बुर्का जूस से भर चुका था। मुलाजिम मुआज़रत करने लगा और मुझे एक कमरे में ले गई। कमरे के दरवाजे के पास ले जाकर कहने लगी कि बीबी जी, आप अंदर जाकर अपना बुर्का साफ़ कर लें। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई और फिर दरवाज़ा बंद किया और सीधी वॉशरूम में चली गई। अपने बुर्के के जिस हिस्से पर जूस गिरा हुआ था उसी को मैंने पानी से धोया, क्योंकि वो जूस से भर चुका था। लेकिन जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, कमरे में एक नौजवान को देखते ही मेरे होश उड़ गए। हालांकि वहाँ तो यही कहा गया था कि कोई मर्द घर के अंदरूनी हिस्से में मौजूद नहीं था। फिर कैसे वो मुलाजिम मुझे एक ऐसे कमरे में छोड़कर जा सकती है जहाँ पर पहले एक नौजवान मौजूद था। खैर, मैं उस वक़्त निकाब के बगैर थी। उस नौजवान को देखते ही मैं ख़ास बाख्ता ही सी हो गई। फिर मैंने फ़ौरन में आया। जो कुछ हुआ ये एक इत्तफाकिया था। बजाय कि वो शख्स कमरे से बाहर निकल जाता, फ़ौरन मेरे पर्दे का एहतमाम करता। वो चलता हुआ मेरे पास आ गया। मेरी तो जान ही निकल गई। कहने लगा, उस दिन तो तुम बहुत अक्सर से बात कर रही थी, दरवाज़ा नहीं खोल रही थी।
پردہ خاتون بنی ہوئی تھی۔ میں اسی دن سوچ چکا تھا کہ تم جیسی پردہ نشینوں کو ایک دن بنا پردہ کے ضرور دیکھ لوں گا۔ دیکھ لو، آج میں نے تمہیں دیکھ لیا۔ اب میں سمجھی وہ شخص مالک صاحب کا بیٹا تھا۔ مجھے تو اس کا گھٹیا سوچ پہ افسوس تھا۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں سے باہر نکل جائیں، میں شرعی پردہ کرتی ہوں۔ آپ کو اس بات کا احترام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ نے اتنا حسن دیا ہے۔ تمہیں تو کیوں اس کو چھپا کے رکھو؟ ارے حسین چیزوں کو تو ہی دیکھا جاتا ہے اور اسے مزید دوسروں کو کھایا بھی جاتا ہے، دکھایا بھی جاتا ہے۔ اور میں تو ویسے بھی ایک حسن پرست انسان ہوں، خوبصورت چیزوں کو دیکھتے اور سیرانی کا عادی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اب تک تو میں اس کی ساری باتیں برداشت کر رہی تھی۔ وہ یہ ساری باتیں میرے عقب میں کھڑے ہو کر کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا مجھے کرنٹ سا لگا۔ میں بے اختیار پلٹ کر اس کے منہ پر کھینچ کے تھپڑ مارا۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی جرت بھی کیسے کی؟ یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر نکل کے اس نوجوان پر اتنا غصہ تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس کے اندر ذرا بھی لحاظ نہیں تھا، اسے اتنی بھی تمیز نہیں تھی کہ خواتین کی سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری بہادری مجھے ایک دن ایسا دکھایا دے گی۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں نے غصے میں آ کر ملک کی بیوی کو مالک بلوایا اور ان کو کونے میں لے جا کر ان کے بیٹے کی ساری حرکت ان کی گوشت گزاری کر دی۔ یہ سن کر مالک صاحب کی بیوی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے نہ جانے سیدھا اپنے بیٹے کے کمرے میں گئی اور اس کا گریبان پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئی اور میرے پاس لا کر پھینک دیا۔ پھر اپنے بیٹے سے کہنے لگی، معافی مانگو بہن سے، تمہیں شرم نہیں آتی ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ تمام خواتین یہ تماشا دیکھ کر گھوم سن ہو گئیں، ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی تھیں۔ اس وقت میں نکاح میں آ چکی تھی۔ شور کی آواز سن کر مالک صاحب بھی اندر آ گئے۔ جب مالک صاحب نے اپنے بیٹے کو خواتین میں دیکھا تو حیران رہ گئے۔ مالک صاحب میرے اور میرے والد کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، وہ بہت اچھے انسان تھے۔ مالک صاحب کی بیوی نے ساری بات ان کو بتا دی تو انہوں نے میرے سامنے ہی اپنے بیٹے کی منہ پر 2-4 تھپڑ کھینچ مارے۔ اس لڑکے نے ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے ہی معافی مانگی۔ میں اسی وقت اپنے والد صاحب کے گھر واپس آ گئی۔ کچھ دنوں میں یہ بات میں بھول چکی تھی۔ میرے والد کو بھی اس نوجوان پر بے حد غصہ تھا۔ میں نے بھی والد صاحب سے کہہ دیا کہ آئندہ میں مالک صاحب کے گھر کسی بھی کام کے سلسلے میں نہیں جاؤں گی۔ میرے والد صاحب کہنے لگے کہ میں خود بھی اب تمہیں ان کے گھر نہیں لے کر جاؤں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان کا بیٹا اتنا بدتمیز لحاظ قسم کا شخص ہے۔ انہی دنوں میرے لیے والد صاحب کے شاگرد کا رشتہ بھی آ گیا۔ وہ حافظ قرآن تھے اور عالم دین تھے۔ میرے لیے اس سے زیادہ خوش نصیبی کی کیا بات ہو سکتی تھی؟ والد صاحب نے میرے سامنے اس رشتے کا ذکر کیا تو میں نے شرماتے ہوئے یہی کہا کہ ابا جیسے آپ کو بہتر لگے، لیکن میرے والد نے کہا کہ نہیں، میں بیٹی کی رضامندی کو بہت اہم سمجھتا ہوں۔ میں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ والد صاحب نے اپنے شاگرد علی سے میری بات پکی کر دی، لیکن اس کے چند دن بعد ہی مالک صاحب کی بیگم ہمارے گھر آئی۔ چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ بے حد بے حسی ایک عالم میں وہ ہمارے گھر آئی۔ میں ان کے لیے شربت بنایا، ان کو پیش کیا۔ جب مالک صاحب ہمارے گھر آئے تو میں نقاب کر کے ان کے سامنے آ گئی، کیونکہ وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ وہ لوگ شربت پینے لگے۔ وہیں میرے والد صاحب نے میرے رشتے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ یہ سن کر دونوں میاں بیوی کی رنگت ہی اڑ گئی تھی۔ وہ کہنے لگے، ہم تو اپنے بیٹے کا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے لائے تھے۔ ان کی باتوں نے تو مجھے بھی حیران کر دیا تھا۔ اس شخص کی اتنی ہمت کہ وہ میرے لیے رشتہ بھیجے، اتنا بڑا تماشا لگانے کے بعد بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں گی۔ میرے والد نے کہا کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں، میں اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر چکا ہوں، اور اگر یہاں نہ بھی طے کرتا تب بھی میں آپ کے گھرانے اور آپ گھرانے میں بہت فرق سمجھتا ہوں۔ آپ کے بیٹے اور میری بیٹی کا کوئی جوڑ نہیں۔ یہ بات سن کر مالک صاحب کی بیوی رونے لگی، میرے والد صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی، آپ کو نہیں پتہ، میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہے اور اس وقت بھی وہ ہسپتال میں ہے۔ پچھلے چند دنوں سے وہ یہی بات کر رہا تھا کہ میں آپ کے گھر رشتہ لے کر جائیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ کے اور گھر کا کوئی میل جول نہیں۔ ہمارے گھرانے میں اتنا پردہ کوئی نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں سمجھنے کو تیار نہیں۔ جب ہم نے اس سے انکار کر دیا تو رات کو اس نے اپنے نس کاٹ لی۔ میرا بیٹا موت کے منہ سے نکل کر زندگی طرف لوٹا ہے۔ خدا کے لیے آپ ہمیں انکار مت کریں، ہم آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھیں گے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا انکار سن کر میرا بیٹا ہی مر جائے، اس سے پہلے کہ میرے والد جذباتی باتوں میں آ کر میرے لیے کوئی غلط فیصلہ کر لیتے۔ میں نے مالک صاحب کی بیوی سے معذرت کر لی۔ میں نے کہا کہ
میں آپ کے بیٹے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ آپ ہمیں مجبور نہ کریں۔ ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس رشتے سے معذرت کرتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ عورت اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ مالک صاحب بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ لوگ ہمارے گھر سے جا چکے تھے، لیکن جو طوفان اس کے بعد آیا وہ تو مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر ہی لے گیا تھا۔ میرے والد نے ایلی سے میری شادی بہت جلد طے کر دی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مالک صاحب دوبارہ میرے لیے کوئی سوال لے کر آئیں۔ میں ایک امام صاحب کی بیٹی تھی۔ میری شادی سادگی سے ہوئی تھی، کیونکہ میرے والد صاحب کے پاس دین کی دولت تو بہت ہی، مگر دنیاوی لحاظ سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا نکاح عشاء سے پہلے ہی کیا جانا تھا، لیکن لڑکا بھی یتیم تھا اور مدرسے میں حافظ قرآن اور عالم دین تھا۔ چھوٹا سا ایک گھر مسجد کے برابر میں اسے دیا گیا تھا، کیونکہ وہ مدرسے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا۔ اس لیے چند افراد ہی مسجد کے اس کے ساتھ نکاح کے لیے آئے تھے۔ محلے کی خواتین میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میرے والد صاحب میرے لیے جتنا قیمتی جوڑا لا سکتے تھے وہ لے کر آئے۔ باقی جہیز کے نام پر میرے والد نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ جیسے ہی بارات آئی، سب خواتین میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، باہر چلی گئی۔ عین اسی وقت ہمارے گھر کی لائٹ چلی گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا سا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرتی، جب میرے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ہاتھ رکھتے ہی میری ناک پر ایک ایسی تیز بات میرے ٹکرائی، میں اپنے حواس کھو بیٹھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن جب مجھے ہوش آیا، میں ایک اندر کمرے میں بند تھی۔ اس وقت بھی میں غنودگی کی حالت میں تھی، لیکن جو گناہ میرے ساتھ ہو چکا تھا مجھے اس کا احساس اچھی روح سے ہوا تھا، لیکن زیادہ تر میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اس نشے کی حالت میں کب تک وہاں پڑے رہے، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنا آپ سب کچھ گوا بیٹھی تھی۔ جب میں نے اپنے وجود پر نظر دوڑائی، اپنے وجود کو دیکھ کر مجھے زوردار جھٹکا لگا۔ خود کو دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا میں کب امید سے ہو گئی، نہ جانے میں کتنے مہینوں سے بے ہوش کے عالم میں تھی۔ مجھے اپنے آپ سے گھن ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اسی میں سما جاؤں۔ یہ کیسی بے بسی تھی، میرا قصور کیا تھا؟ مجھے گھر سے اٹھایا گیا، کون تھا جس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا؟ میرے دماغ کا پرواہ بالکل خالی تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا۔ بس اتنا یاد آنے لگا کہ میرا نکاح تھا، اور نکاح کے عین وقت ہمارے گھر کی لائٹ چلی گئی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اندھیرا ہی میری زندگی کو ہی نکل گیا۔ میں جتنی روتی اتنا کم تھا۔ میرا دل چاہا کہ حرام موت اختیار کر لوں، اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ میں بھی انہی سوچوں میں غرق تھی کہ جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے آنے والی عورت ایک 40 سالہ عورت تھی۔ میرے لیے کھانا لائی۔ میں نے کہا کہ مجھے کب سے یہاں رکھو گے، لیکن وہ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ مجھے یہاں کون لایا، لیکن وہ اس بات پر بھی چپ رہی۔ رات کو کمرے کا دروازہ کھلا تو جو شخص اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہی مالک کا بیٹا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، بڑی پیاری ہو تم، دیکھو میں نے تمہیں پردہ دار سے وحشت بنا دیا۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ پچھلے 4 مہینے سے اس کمرے میں ہر روز ایک نیا مرد لاتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ مجھے لگا میرا دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے۔ پھر وہ بولا، تمہیں تو یہ تک معلوم نہیں کہ تمہارے وجود میں پلنے والا بچے کا والد کون ہے؟ جو شخص مجھ سے کہہ رہا تھا، میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس کا قتل کر دوں۔ پھر کہنے لگا، اس تھپڑ کا جواب ہے مقدس بی بی جو تم نے میرے منہ پر مارا تھا۔ تم نے بڑی بے عزتی کروائی تھی۔ آج میں نے تمہیں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تمہاری بہت سی شرمناک ویڈیو میں نے وائرل کر دی۔ لوگ تمہیں جسم فروش عورت کے نام سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ مجھے لگا کہ میں جیتے جی مر چکی ہوں۔ میرا تو ہاتھ آج کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور آج اس شخص نے تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس وقت مجھے اپنے والد کا خیال آیا۔ وہ تو ایسی شرمناک حقیقت کو جان کر رہے غیرت سے ہی مر گیا۔ اس سوچ نے مجھے تھپڑ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا، میرے ابا کہاں ہیں؟ میری بات پر وہ کہنے لگا اور ہنسنے لگا، بڑی ہی غیرت مند باپ تھا تمہاری پہلی ویڈیو ہی وہ برداشت نہیں کر سکا اور دل کے دورے سے مر گیا۔ یہ سنا تھا کہ میرے اندر تو آگ سی لگ گئی۔ اس وقت میرے سامنے سٹیل کا گلاس پڑا تھا، میں نے وہی اٹھایا، اسے بے ساختہ وار اس کے سر پر دے مارا۔ میں غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ نہ جانے اس وقت مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ میں نے اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑا جب تک وہ مر نہیں گیا۔ یہ کہتے ہوئے مقدس کی آنکھوں میں اس شخص کے لیے بے ساختہ نفرت تھی، اور وہ مرد ہوتے ہوئے ایک مرد کی صفا کی سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہمارے معاشرے کی یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ عورت جب بھی مرد کی بدتمیزیوں پر آواز اٹھاتی ہے
تو اس کا منہ ایسے ہی بند کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔